بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے تقریباً عمران خان صاحب کے لیے 2024 فروری 8 کے جو الیکشنز ہیں، انتخابات جو ہو رہے ہیں، ان انتخابات کے لیے عمران خان کا الیکشن لڑنے کا جو ان کا ظاہر ارادہ ہے، اس کے آگے سمجھ لیں کہ ایک فارملی اگر کوئی رکاوٹ آ گئی ہے تو آج کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے تو وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ مشکلات آلدو پی ایم ایل این والے یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور وہ کلیئر ہیں، لیکن میری ذاتی رائے میں میاں نواز شریف صاحب کا کیس بھی مشکوک ہے اور ابھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ الیکشن کے لیے وہ کلیئر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، وہی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کل ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے فیصلہ آ جائے گا بلے کے نشان کے بارے میں۔ یہ ایشوز ہیں جن کے اوپر میں بات کروں گا، اور سب سے پہلے وہی والی بات عمران خان صاحب کا، ان کی جو ایک پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے جو ایک اپیل تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی، اس کے اوپر فیصلہ میں کچھ ہفتے پہلے محفوظ کر دیا گیا تھا، اور وہ فیصلہ مطلب ہے کہ کیس یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب کی جو توشہانہ کیس میں جو کنوکشن ہے اس کنوکشن کو ختم کیا جائے اور ان کی بریت کی جائے فارملی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کیس میں ان کی سزا تو معطل ہو چکی، لیکن یہ ہے کہ ان کی جو کنوکشن ہے وہ ظاہر ہے ابھی وہیں پہ ہی ہے، ان کی بریت۔ تو اس کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آج فیصلہ آیا اور اس فیصلے میں انہوں نے جو پی ٹی آئی کی جو عمران خان صاحب کی جو اپیل تھی وہ اس کو مسترد کر دیا۔ اب اس کو مسترد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کی کنوکشن اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور جو اگر کنوکشن ہوتی ہے ان کی، تو کوئی بھی شخص اگر کنوکٹ ہوتا ہے تو اس کے کنسیکوینس میں آپ کو بتایا کہ آلریڈی جب یہ کنوکشن توشہانہ کی ہوئی تھی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک آرڈر پاس کیا تھا، ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا کہ 5 سال کے لیے عمران خان صاحب ڈسکوالیفائڈ ہیں۔ اب یہ ہے کہ جی ان کی ڈسکوالیفیکیشن 5 سال کے لیے ہے، اور جب تک کہ اس کیس میں ان کی بریت نہیں ہو جاتی۔ اور اب چونکہ ایک آپشن سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی ہے کہ جی چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا اور آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کے وکیل جا سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کل اس کے بارے میں کوئی ایک پٹیشن بھی کر دیں وہاں پہ، لیکن ٹائم کا بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کا اسکیجول ایشو ہو چکا اور نامینیشن پیپرز اب جمع کرانے کی بات ہے، وہ ایک دو دن رہ گئے ہیں نامینیشن پیپر جمع کرانے کی، اور اس ویکنڈ میں وہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، اور سپریم کورٹ میں ویسے بھی چھٹیاں ہیں، اور چھٹیوں جب ہوتی ہیں عدالتوں کی تو اس دوران کچھ اہم نوعیت کے ہی کیس سنے جاتے ہیں، نارملی بہت سے کیسز نہیں سنے جاتے۔ اور میری بیرسٹر گوہر علی خان صاحب جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان سے بات ہوئی تو وہ بھی کچھ اس بارے میں کچھ زیادہ پر امید نہیں تھے کہ جی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ظاہر ہے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں، لیکن کوئی اتنا زیادہ پر امید نہیں تھے کہ جی سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی اس قسم کا ایک دم سے اس کو ٹیک اپ، وہ تو کہہ رہے تھے کہ ٹیک اپ تو فوری کیا جانا چاہیے، اس مسئلے کو، اس ایشو کو ٹیک اپ کیا جانا چاہیے اور اس کے اوپر، لیکن چونکہ ویکنڈ ہے اور وہی والی بات ہے کہ دوسری طرف سے جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی ڈیٹ ہے وہ بھی اس میں اگر انلیس کہ کوئی تھوڑا سا اسکیجول جو ہے وہ اس شیڈیول کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تبدیل کر دے اور وہ ڈیٹس آگے لے جائے، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید ایسا پاسبل ہوگا۔ ٹائم کا جو مسئلہ ہے، ٹائمنگ کا، وہ اس عمران خان صاحب کے حق میں نہیں جاتا سپریم کورٹ کے لحاظ سے کہ جی سپریم کورٹ اس کیس کو سنے اور ان کے بارے میں فیصلہ کر دے، اور ان کی بریت، مطلب ہے کہ جو بریت اگر ان کو فرض کریں یہاں پہ نہیں ملی، جو کہ نہیں ملی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ان کو وہ بریت وہاں پہ مل جائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہو جائیں۔ عمران خان صاحب کے لیے الیکشنز کے جو رستے ہیں وہ جو ہے وہ فارملی مجھے اب بلاک نظر آتے ہیں، اور آلدو بیرسٹر گوہر صاحب کا یہ خیال ہے کہ جی اس کیس میں، توشہانہ کیس میں اگر سزا معطل ہوگی تو کنوکشن میٹر نہیں کرتی، لیکن یہ وہ پوائنٹ ہے ان کا کہ جو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ انڈیپینڈنٹ لیگل مائنڈ سے بات کریں اور آپ انڈیپینڈنٹ لائر سے بات کریں
تو یہ بات وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اس لیے یہ ویسے پی ٹی آئی کے بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ جی اس کنوکشن کی وجہ سے عمران خان صاحب کو الیکشن میں لڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آلدو وہ نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ جمع کرانے انہوں نے وہ جمع کرائیں گے، تو پھر آپ ظاہر ہے اس کے اوپر کیا ہوگا، اس کے اوپر ان کی کنوکشن کی وجہ سے نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہو جائیں گے. تو یہ حالات ہیں عمران خان صاحب کے. اور اس کے علاوہ جو دوسرا معاملہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اب الیکشن سے فارملی باہر ہو چکے تو میاں نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے، جو کہ پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ اب کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، اور جو انہوں نے امینڈمنٹ کی تھی الیکشن ایکٹ میں، اور وہ امینڈمنٹ کہ جی کوئی بھی سزا ہو کسی بھی قسم کی، اگر کنوکشن ہو 5 سال سے زیادہ جو ہے وہ کنوکشن اس سے زیادہ نہیں چل سکتی، اور اس کے بعد کوئی بھی شخص الیکشن لڑ سکتا ہے کسی بھی قسم کا، اس کے اوپر اگر کوئی فرض کریں کہ کنوکشن ہو اس کی. تو اب یہ ہے کہ جی وہ ان کی یہ اپنی انٹرپریٹیشن ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی حال ہی میں چیف جسٹس صاحب نے اس ایشو کے اوپر ایک بات کی تھی، اور ایک بینچ بنانے کی بات کی تھی کہ 5 to 7 ممبر بینچ بنے گا، اور اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا جائے گا جنوری میں، مطلب ہے کہ نیکسٹ منتھ اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا جائے گا. سو میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں جو انٹائرلی اس وقت ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم جو ڈپینڈ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جی جب ان کے نامینیشن پیپرز جمع کرائے جائیں گے، وہ مانسیرا سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اور شاید لاہور سے، اور شاید کسی اور جگہ سے بھی. سو جہاں سے بھی وہ الیکشن لڑیں گے تو وہاں کے جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں اور جو ڈی آر اوز ہوں گے وہ کس طریقے سے ان کے پیپرز کو انٹرٹین کرتے ہیں، اور وہ اس کنوکشن کو جس کی میں بات کہہ رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا کہ جی 62(1)(f) کے تحت اگر جو کنوکشن ہوگی تو، اور ڈسکوالیفیکیشن جو ہوگی وہ فور لائف ڈسکوالیفیکیشن ہوگی، تو 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں کو ظاہر ہے چونکہ آرڈر سپریم کورٹ کا ہے فور لائف ڈسکوالیفیکیشن. اب الیکشن ایکٹ میں 5 ایئرس کی ڈسکوالیفیکیشن کی بات کر دی گئی ہے. تو بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو آر اوز ہیں وہ کس قسم کا فیصلہ کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آج کل جو روز ان کا ظاہر ٹی وی کے اوپر ان کا خطاب آتا ہے، اور وہ اپنے جب ان کی اپنی پارٹی کی میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں تو تقریباً تمام ٹیلی ویژن چینلز لائیو ان کو جب وہ خود بات کر رہے ہوتے ہیں تو چلاتے ہیں، تو وہ بار بار پھر دوبارہ وہی باتیں کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ اب نام تو نہیں لیتے، لیکن کہ کیوں مطلب کس وجہ سے ان کو نکالا گیا، کہ کون لوگ تھے، کس قسم کی سازش کی گئی، اس طرح کی بات، اور پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا. نام وہ ابھی نہیں لے رہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ جی یہ جو باتیں میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں یہ باتیں ظاہر ہے جس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیشن کر کے واپس لایا گیا، اور جن لوگوں نے فیسیلیٹیشن کی شاید ان کے لیے یہ کہ ان کو یہ باتیں ظاہر ہے یہ جو میاں نواز شریف صاحب کی جو باتیں ہیں یہ شاید اس انڈرسٹینڈنگ کے بالکل اگینسٹ ہیں جس قسم کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ پاکستان واپس آئے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو حالات ہیں اس وقت سنبھالنا یہ میاں شہباز شریف صاحب کے لیے ظاہر ہے اصل مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے اب انہوں نے وہ بیلنس آؤٹ کریں گے. اور چونکہ جو بھی بات چیت ہوئی ہے، جس قسم کی بھی ایک میدان جو سیٹ کیا گیا، میدان بنایا گیا میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے، تو اس میں میاں شہباز شریف صاحب کا ایک اہم کردار تھا. اچھا اب یہ ہے کہ جی ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور فوکسڈ ہے، کل بڑی ایک ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان جو انٹر پارٹی الیکشنز ہوئے تھے پی ٹی آئی، ان کے بارے میں فیصلہ اپنا جو انہوں نے محفوظ کیا تھا وہ سنا دے گا. اور اس بارے میں پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی 22 سے پہلے فیصلہ مطلب ہے کہ کر دیں، اور کل 22 تاریخ ہے، 22 دسمبر. تو لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کی خبریں ہیں کہ جی کل ایکسپیکٹڈ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان واقعی یہ فیصلہ کر دے گا. اب یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بلے کا نشان رہے گا پی ٹی آئی کے لیے یا نہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا اہم ہے. اگر بلے کا نشان رہتا ہے
تو پھر وہ جو سرپرائز والی بات کی جاتی ہے کہ الیکشنز میں ایک سرپرائز بھی دے سکتی ہے پی ٹی آئی، بے شک عمران خان صاحب جیل میں ہوں، تو وہ والا فیکٹر امپورٹنٹ ہوگا، بیکاز اگر بلے کا نشان نہیں ہوتا تو اٹ مینس کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ الیکشن لڑیں گے وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے، تو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے تو کسی کا جو الیکشن سیمبل کسی کا پھول ہوگا، تو کسی کا مطلب ہے کہ کسی کا گملہ ہوگا، تو کسی کا بالٹی ہوگا، کسی کا جیپ ہوگا. سو یہ جو ہے جو مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے بلے کا جو نشان ہے، سمبل ہے، الیکشن سمبل، اس کے بارے میں کل جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے دیٹ از ویری کریٹیکل، ویری امپورٹنٹ. اور مجھے ویسے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ فیئرز ہیں کہ بلے کا نشان ہو سکتا ہے لے لیں واپس، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلے کا نشان واپس نہ لیا جائے. اور مجھے لگتا ہے، مجھے چانسز زیادہ یہ لگتے ہیں کہ شاید بلے کا نشان واپس نہیں لیا جائے گا. سو یہ ایک ظاہر ہے اہم معاملہ ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کس قسم کی مطلب ہے کہ سچویشن ڈیولپ ہوتی ہیں، بیکاز عمران خان صاحب مائنس ہو چکے، اور عمران خان کے مائنس ہونے سے ایک خاص پرسنٹیج جو پی ٹی آئی کی ہے وہ ظاہر ہے ڈس اپوائنٹڈ ہوگی، ڈپریسڈ ہوگی، اور اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ ایک خاص تعداد جو ہے لوگوں کی، پی ٹی آئی کے لوگوں کی، وہ ووٹ ڈالنے کے لیے بھی نہ آئے، بیکاز وہ ہر حال میں عمران خان صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر جو حالات ہیں، جو ابھی کے حالات ہیں، عمران خان صاحب چونکہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے تو وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. تو لیکن پی ٹی آئی کیا الیکشن میں اگر وہ سرپرائز والی بات ہے تو اس کے لیے کل کا دن بڑا کرٹیکلی امپورٹنٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے، بیکاز اگر بلے کا نشان ان کو مل جاتا ہے اور وہ بلے کا نشان ان کے پاس ہی رہتا ہے، تو پھر اب وہ ایک جو سرپرائز کی جس کی وہ خود بھی بات کرتے ہیں، اس کے لیے کم از کم وہ ایک سیریس کوشش کر سکتے ہیں. سرپرائز ملتا ہے کہ نہیں ملتا یہ وقت ہی بتائے گا. اور سو یہ ایشوز تھے جن کے اوپر میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.